ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو۔ تم بھی نبی پاک پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تمامی احباب محبت سے مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا خاتم النبیین۔ سامعین ذی وقار، دنیا میں کئی لاکھ کروڑ ہاں کروڑ انسان آئے چلے گئے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، جن کی اچھائیاں آج بھی بیان کی جا رہی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مر گئے لیکن آج بھی ان کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ ذکر اچھائی کے ساتھ نہیں، برائی اور مذمت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابو جہل، اس کا ذکر ہوتا ہے لیکن مذمت کے ساتھ، فرعون کا ذکر ہوتا ہے لیکن مذمت کے ساتھ، نمرود کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس کی برائی بیان کی جاتی ہے، اس کی بدقسمتی بیان کی جاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن میں کوئی خوبی ہوتی نہیں ہے، ایسی خوبی جو بیان کی جا سکے، مطلب اگر اس میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہے جسے بیان کیا جا سکے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں لیکن وہ بھی بس گنی چنی۔ لیکن آج جس عظیم ہستی کا ہم ذکر خیر کریں گے اور سنیں گے، وہ کوئی عام ہستی نہیں، اس میں اتنے کمالات ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایک ہستی میں، ایک انسان میں اتنی خوبیاں، اتنی کوالٹیز، اتنے کمالات، انہیں کمالات بھی تمام حد تک، یعنی کمال کے ساتھ، وہ خوبیاں بھی کمال کے ساتھ موجود ہوں۔ ایک تو نا کسی کو بیان کرنا آتا ہے، اچھا کر دیتا ہے، لیکن ایک ہے بندہ کہتے ہیں یہ ایسا خطیب ہے کہ اس کے سامنے کوئی خطیب دکھتا ہی نہیں، اس کے آگے بس وہ ہستی مولا علی، مولا مشکل کشا، خلیفہ جہالم، داماد مصطفیٰ، شوہر فاطمہ، بابائے حسنین، خلیفۃ المسلمین، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ رواں ہے۔ 13 رجب المرجب کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ 13 رجب المرجب آپ کی ولادت کا دن ہے۔ یہ انشاءاللہ جمعرات کو 13 رجب المرجب بنے گی۔ اب جو جمعرات آئے گی وہ آپ کا یوم ولادت ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس کو بہترین انداز سے منائیں، آپ کا ذکر کریں، احسان ثواب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، اور بعض کتابوں میں بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ آپ کی عمر 9 سال کی، 8 سال تھی، یعنی کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر 8 سے 10 سال تھی۔ یہ اس ذوالقعدہ میں یہ بات موجود ہے، یہ مختصر سا ایک واقعہ ہے آپ کے ایمان کے حوالے سے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ رہے تھے، وہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ یہ وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ قرآن پاک میں بھی تیسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، باقی کوئی دین اس کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں جو دین مقبول ہے وہ دین اسلام ہے۔ فرمایا بیٹا علی میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس رب کو مانو جو واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم بھی آؤ اور اس رب کی عبادت کرو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور یہ تو میں اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے علی، اگر ابھی تم ایمان نہیں لاتے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن تم اس معاملے کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ اس وقت چونکہ بالکل آغاز تھا، اللہ کو یہ منظور تھا کہ محبوب ابھی آپ اعلانیہ دعوت نہ دیں، ابھی اپنے قریب جو لوگ ہیں وہ چھپ چھپ کر دعوت دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ڈر تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا محبوب ابھی آپ چھپ کر پوشیدہ طور پر دعوت دیں۔ تو فرمایا علی کسی کو بتانا نہ۔ بہرحال اس رات تو آپ ایمان نہیں لائے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا اور واضح کر دیا کہ یہ دین ہی دین حق ہے۔ اگلے دن آقا کی بارگاہ میں آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے بھی کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، کبھی آپ نے کوئی مشرکوں والا عمل نہیں کیا، اس لیے آپ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کے، آپ کی شان کے کئی پہلو ہیں، اور آپ کا جو حقیقی مقام ہے یہ اللہ اور اللہ کی عطا سے اس کا حبیب ہی جانتا ہے۔ ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہم نے پڑھا سنا وہ آپس میں ہم اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، باقی جو ان کا حقیقی مقام ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اور حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بابا ہیں، ان کے والد محترم ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں۔ کتنے پیارے رشتے ہیں، کیا کمال نسبت ہے کہ والد بھی کن کے حسنین کریمین اور شوہر کن کے، اور جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ کا ایک کنیت ہے ابو تراب، ابو الحسن بھی آپ کی کنیت ہے، ابو تراب بھی آپ کی کنیت ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ والی کنیت ابو تراب یہ بڑی پسند تھی۔ یقیناً توجہ فرمائیں سارے، یہ خوشبو بھی لگاتے رہیے گا، لیکن جو خوشبو اس ذکر کی ہے نا وہ اس کی بھی نہیں، اس ذکر کی خوشبو حاصل کریں اور آرام سے لگاتے رہیے ایک بندہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی ابو تراب کہتا تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی والا۔ کیا مطلب ہے؟ مٹی والا۔ اب مٹی والا کسی کو کہو تو اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اگر کوئی کسی کو کہا مٹی والے تو اس میں فضیلت والی کیا بات ہے؟ خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ خوش ہونے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسجد میں آرام کر رہے تھے، آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں سے مٹی کو ڈھالا اور فرمایا تم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو جا۔ تو یہ بات جب آقا کی زبان قدر سے نکل گئی تو اب فضیلت والی ہو گئی۔ مولا علی کو خوشی اس لیے ہوتی تھی کہ یہ وہ کنیت ہے جو میرے محبوب، میرے سردار، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے میرے لیے نکلی ہے۔ تو جب آپ کو کوئی ابو تراب کہتا تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ یہ وہ کنیت ہے جو اللہ کے حبیب نے آپ کو عطا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور حدیث میں شان کس کی بیان ہوئی ہے؟ مولا علی کی۔ عمر کے بیٹے مولا علی کی شان والی حدیث روایت کر رہے ہیں۔ یہاں سے سمجھو کہ ان میں محبت کتنی تھی کہ حضرت عمر فاروق اپنے بچوں کو سکھا رہے تھے کہ بیٹا ان سے محبت کرنی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ نبی نے فرما دیا کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہے۔ یعنی مومن علی سے محبت کرتا ہے اور منافق علی سے بغض رکھتا ہے۔ فرمایا لا یحب علی منافق، ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا، ولا یبغضہ مؤمن، اور مومن علی سے بغض و عداوت رکھنے والا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اگر اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اگر یہ پرکھنا چاہیں کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں اس حدیث کی روشنی میں، تو الحمدللہ جواب تو یہی ہے کہ ہم مومن ہیں۔ کیوں؟ الحمدللہ علی سے محبت کرنے والے ہیں، علی کا بغض تو ہم اپنے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتے۔ ہم الحمدللہ منافق نہیں ہیں، مومن ہیں کہ علی سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین میں ہی ہمیں رکھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، وہ مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ اب راوی حضرت ابن عمر ہیں، مولا علی کے بیٹے، فرماتے ہیں آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، یعنی دو صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے میں تشریف لائے اور حالت کیا تھی؟ آپ رو رہے تھے۔ فجاء علی تدمع عیناہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فقال یا رسول اللہ، مولا علی نے اب عرض کی یا رسول اللہ، آخری کا بین اصحابک، آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، یعنی آپ نے اپنے صحابہ میں لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ یعنی ولم تواخی بینی و بین احد، میرے اور کسی صحابی کے درمیان آپ نے بھائی چارہ قائم نہیں کیا۔ فقال له رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا علی کو؟ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی پریشان بھی ہوتا ہے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ علی داماد مصطفیٰ بھی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور یہاں کیا خوب میرے آقا نے فرمایا، کیا شان عطا فرما دی۔ علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ وہ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جس کو سن کے ہر سنی کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور وہ ترمذی میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی۔ میرے آقا نے فرمایا
من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب غلط مطلب لینے والے اس کا غلط مطلب ہی لیتے ہیں، اور اس سے مراد کو خلیفہ بلا فضل لیتے ہیں، حالانکہ یہ مطلب بنتا ہی نہیں۔ اس سے مراد محبوب ہے، یعنی جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے، یا جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں مولا علی، اب شیطان مسئلے کا آتا ہے مولا علی کو کہتے ہیں، بھائی جب رب کے حبیب نے فرما دیا تو پھر ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ہمارا تو وہی نظریہ ہے جو آقا کریم نے صحابہ کی موجودگی میں علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا ہوں۔ لوگوں سن لو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور میں نعرہ لگاؤں گا، سب نے کہنا ہے علی مولا، بلکہ علی علی، صدیق نے بولا علی علی، فاروق نے بولا علی علی، عثمان نے بولا علی علی، ہے تیرا مولا علی علی، ہے میرا مولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، حضور نے بولا علی علی، من کنت مولا فعلی مولا ہوں۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی ٹھنڈک پڑتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم آپ کے ذکر میں ایک علیحدہ چاشنی ہے۔ جب آپ کا ذکر چھڑتا ہے نا، خدا کی قسم ممبر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ممبر چھوڑنے کا ذکر دل نہیں کرتا، لیکن مجبوری بھی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک لقب ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ میرے آقا نے فرمایا علی اللہ کا شیر ہے، یعنی آپ کی شجاعت اور بہادری اتنی تھی کہ لقب مل گیا اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ جنگ خیبر ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرما رہے ہیں، یہ حدیث پاک ترمذی میں موجود ہے، مشکات شریف میں بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ اب صحابہ سے فرمایا کہ یہ جھنڈا کل میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، اور وہ شخص اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرے صحابہ ہیں جن کو جھنڈا نہیں ملا وہ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے یا اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتے، یہ وجہ نہیں ہے، بس یہاں ایک خصوصیت بتانی تھی، خصوصیت کے ساتھ، اور خاص طور پر کہ جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ سو گئے، اب ہر ایک کو بے چینی تھی، تمنا تھی کاش جھنڈا مجھے ملے، کاش جھنڈا مجھے ملے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سب آئے اگلے دن آقا کی بارگاہ میں، اب میرے آقا صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، فرمایا جی کہاں ہے علی ابن ابی طالب، کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ان کی آنکھوں میں درد ہو رہی ہے۔ آقا نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ مولا علی کو حاضر کیا گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پر لگایا، آپ کی آنکھیں اس طرح ہو گئی گویا کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمام میڈیکل سائنس، تمام حکمت، یہ تمام دوائیاں، میڈیسن، یہ مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن کے آگے ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کا جب کوئی ڈراپس بھی آنکھوں میں ڈالا جائے، آپریشن بھی کیا جائے، کبھی فوراً فرق نہیں پڑتا۔ یہ کمال ہے مصطفیٰ کے لعاب کا کہ مولا علی کی آنکھوں پر لگا اور فرمایا ہے کہ ایسی ہو گئی جس طرح کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ کمال تو میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن کا ہے، آپ کے سراپا کا عالم کیا ہوگا؟ پھر یہ کہنا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، پھر میں آگے بات نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو نبی کے لعاب دہن جیسے بھی نہیں۔ اب میرے علی رضی اللہ تعالیٰ نے آقا سے کچھ گفتگو کی، لیکن میں آگے جاؤں گا، وقت ختم ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو بھیجا، اب جنگ شروع ہوئی، آپ لڑ رہے ہیں، اب اس جنگ کا نقشہ بتایا حضرت ابو رافع نے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان عینی رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے مشکات المصابیح جو حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح لکھی مرآت المناجی، اس میں آپ لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، یہ حدیث لکھی ہے آگے اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا کریم علیہ السلام کے غلام تھے۔ آپ فرماتے ہیں اس جنگ میں بھی موجود تھا، میں نے دیکھا کہ مولا علی لڑ رہے ہیں، مولا علی لڑ رہے ہیں، یہودیوں میں سے ایک شخص نے آپ کے ہاتھ پر کچھ مارا، آپ کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی، ڈھال گر گئی، اب آپ نے ڈھال نہیں اٹھائی، وہ شیر خدا نے قلعہ خیبر کا دروازہ ہی اٹھا اور اس کو اپنی ڈھال بنا کر لڑتے رہے۔ جنگ جب ختم ہو گئی، جب مولا علی کے ہاتھ پر فتح مل گئی جو کہ آقا نے پہلی بشارت دی تھی، ہم یہی کہتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں آقا نے پہلے بتا دیا تھا، اب فتح ہوگی، دروازہ رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم 7 لوگوں نے مل کر دروازہ اٹھانا چاہا لیکن اس دروازے کو ہلا بھی نہ سکے، 7 لوگ جسے مل کر ہلا بھی نہ سکے، اور مولا علی نے صرف ہلایا یا اٹھایا نہیں، آپ ذرا تصور کیجئے جنگ میں لڑتے رہے ہیں، اس کو ڈھال بنا کر لڑتے رہے ہیں، ایسے ہی شیر خدا نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے ممکن، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے ممکن، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ اسے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی تو وہ ہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، المستدرک میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی شان سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادۃ، فرمایا لوگوں علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اور حضرت حسنین کریمین کی یہ شان ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، آگے ہے وابوہما خیر منہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ علی ان سے بھی بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی نعت خواں، ہم کہتے ہیں یار اس نعت خواں کی بڑی پیاری آواز، اس کی بڑی پیاری آواز ہے، لیکن اویس قادری کا بھی باپ ہے، اویس قادری کا بھی باپ ہے، یعنی جو بندہ اس فن میں سب سے ماہر ہو کہا جاتا ہے وہ سب کا باپ ہے، اور یہ مجازی طور پر کہا جاتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم اگر بتاؤں تو اس میں حقیقت بھی یہ ہے، مجاز بھی یہ ہے کہ لوگوں حسن اور حسین کا کیا مقام ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور علی وہ ہے، علی کا بھی باپ ہے۔